رائے عدنان صاحب کہتے ہیں کیا ابھی بھی کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے قرآن کی عربی کو لٹرل مطلب میں سمجھا جا سکے جیسے صحابہ نے سمجھا تھا؟ دیکھیے، ایک پہلو سے امکان ہے، ایک پہلو سے امکان نہیں ہے۔ عرب جو ہیں وہ ابھی بھی قرآن مجید کی عربی سے ناواقف نہیں ہیں، وہ اس معنی میں آرام سے جا سکتے ہیں۔ ہم اجمی لوگ بھی بہت قریب تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا امکان نہیں ہوتا کبھی بھی کہ ہم اس کو ختم کر سکیں، وہ یہ کہ ہمارے زمانے کے جو علوم ہیں، جو معلومات ہیں، جو باتیں ہیں، ان کو ہم پوری طرح سے ذہن سے خالی نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں اس کے اثرات رہ جاتے ہیں۔ تو ہم آج بیٹھ کر اپنے اثرات، اپنے علمی پس منظر، اپنے ماحول کی روشنی میں کچھ چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم ایسا کر گئے ہیں۔ تو اس لیے امکان کی حد تک تو امکان ہے، اس لاجیکلی پاسبل ہے کہ ہم اس طرح محنت کر کے یہاں تک پہنچ جائیں کہ قرآن مجید کا وہ معنی سمجھ سکیں جو صحابہ کے لیے سمجھنا ہوتا تھا، لیکن پوری تسلی کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے وہی معنی سمجھ لیے، جب تک کہ قرآن خود بول کر نہ بتانے لگ جائے کہ ہاں میرا مطلب یہی ہے۔ البتہ یہ کہ ہمارا خیال یہ ہے فکر فراہی کا کہ عربی، قدیم عربی اتنی زیادہ موجود ہے ابھی بھی، شاعری کی صورت میں، خطبات کی صورت میں، مکاتیب کی صورت میں، کہ اگر ہم ان کا اچھا مطالعہ کر لیں تو ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اس زمانے میں جس معنی میں یہ الفاظ بولے جاتے تھے ان کا کچھ ادراک حاصل کر سکیں۔ البتہ جو لٹرل کا لفظ ہے وہ کہنا غلط ہوگا۔ لٹرل کا مطلب اگر ادبی معنی میں لے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر لٹرل کا مطلب لغوی معنی لے رہے ہیں تو وہ پھر معنی خراب ہو جاتے ہیں۔ لغوی معنی پیش نظر ہوتے ہیں لیکن مقصود نہیں ہوتے بعض مقامات پہ۔ مثلا میں مثال، مشہور میری مثال ہے، میں طالب علموں کے پڑھا کے یہ بن گئی ہوئی، یہ سب سے آسان ہے، اس لیے وہی عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے کہوں کوئی مہمان آئے، بیٹا پانی لے کر آؤ، تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ پانی یہاں لٹرل معنی میں نہیں بولا گیا، اس چیز کے لانے کا کہا جا رہا ہے جو مہمان کو پیش کی جا سکے۔ اگر وہ گلاس میں پانی بھر کر لے آئے تو بہت ہی نالائق بیٹا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر آپ لٹرل معنی میں کہیں تو پانی اس کو لانا چاہیے گلاس میں بھر کر، لیکن جب ہم مہمان کے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بیٹا پانی لے کے آؤ تو اس کا مطلب کوئی سافٹ ڈرنک ہے، کوئی کوک ہے، کوئی پیپسی ہے، کوئی روح افزا ہے، اس طرح کی چیز مراد ہوتی ہے۔ تو یہ پانی، اس طرح ہمارے ہاں بڑا محاورہ چلتا ہے ٹھنڈا چلے گا کہ گرم، تو اگر کوئی کوئلہ اٹھا لے آئے اور ایک برف کی ڈلی لے آئے تو کیا یہ مطلب ہوتا ہے اس کا؟ تو ٹھنڈا اور گرم کا مطلب، ٹھنڈے کا مطلب وہی جو میں نے ابھی چند مثالیں دی، اور گرم کا مطلب ہے چائے، کافی وغیرہ۔ تو یہ کبھی بھی زبان لٹرل معنی میں اکثر جگہوں پر نہیں رہتی، تو اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں کس معنی، مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر بدلی کا سایہ کر دیا، تو یہاں لٹرل معنی میں ہے، بالکل بدلی بھی لٹرل معنی میں ہے، سایہ بھی لٹرل معنی میں ہے، لیکن اس کے اندر ایک معنی چھپے ہوئے ہیں نعمت کرنے کے، فضل کرنے کے، مہربانی کرنے کے، وہ اگر آپ نہیں پکڑیں گے تو بس لٹرل سینس تو یہی ہے کہ بدلی کا سایہ کر دیا، تو ہوتا ہی ہے۔ اس میں کون سے اللہ تعالیٰ نے کمال کیا؟ ہر بدلی کا سایہ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تمہارے اوپر جو میں نے کیا اس کی طرف اشارہ ہے۔ کوئی حال میں ہے سوال یا چلیں؟ میرا سوال سورۃ بقرہ سے نہیں ہے، سورۃ نساء کی ایک آیت ہے، خدا نے بعضوں کو بعضوں پر اہمیت دی ہے، مرد چونکہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں اس لیے وہ ان سے بہتر ہیں۔ یہاں پر میرے دو سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا اس آیت کی روح میں واقعی ہی مرد عورتوں سے افضل ہیں اسلام کی نظر میں؟ دوسرا سوال کہ کیا یہ افضلیت جو ہے یہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، یا افضلیت کے کوئی اور فیکٹرز بھی ہیں؟ دیکھیے، جو فضیلت ہے یہ یہاں پر مرد اور عورت کی فضیلت زیر بحث نہیں ہے، یہ وہی ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ لفظوں کا لٹرل معنی لیں گے تو پھر یہی ہو جائے گا۔ جب بھی جملہ عرب یہ بولتے ہیں کہ عورتوں کی، نساء کی فضیلت ہے رجال پر، یا رجال اور نساء کا لفظ جب اکٹھا آ جاتا ہے تو میاں بیوی مراد ہوتے ہیں، مرد عورت مراد نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کسی دفتر میں جب ملازمت کرتے ہیں تو باس اور سبارڈینیٹ میں فرق ہوتا ہے،
اسی طرح جب کوئی ایک مرد اور ایک عورت میاں بیوی کے رشتے میں جڑتے ہیں تو ایک ہائرارکی وجود میں آئے گی. یہاں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر عورت کے مقابلے میں ہر مرد افضل ہے، نہیں کہا جا رہا. کتنے ہی مردوں سے سیدہ مریم افضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہاں زیر بحث ہی نہیں، مرد عورت زیر بحث نہیں، میاں بیوی زیر بحث. ایسے ہی جیسے ہم کہیں کہ باس اور سبارڈینیٹ زیر بحث. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ گھر کے نظام کو جب بنایا جائے تو کسی نہ کسی کو سربراہی دینی ہے. کوئی بھی سسٹم بنایا جائے گا تو سربراہ کوئی نہ کوئی ہوگا. اللہ تعالیٰ تجویز کر رہے ہیں ہمیں کہ میں نے مرد کو بنایا ہے. اگر فرض کر لیجیے اللہ تعالیٰ عورت کو بنا دیتے تو یہی سوال آج بیٹھ کے مرد کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ترجیح دے دی کہ میں 2 وجہ سے مردوں کو بنا رہا. ایک اس وجہ سے کہ میں نے شوہر پر ذمہ داری ڈالی ہے کما کر لانے کی، اور ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مرد کی تخلیق میں بھی ایک فرق رکھا ہے میں نے. وہ یہ ہے کہ وہ بولڈ ہے، طاقتور ہے، بہادر ہے، کچھ فیصلے وہ عورتوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر کر سکتا ہے. بس یہ 2 وجہ بتائی ہیں. اور گھرانہ زیر بحث ہے، میاں بیوی کا تعلق زیر بحث ہے، مرد عورت زیر بحث نہیں ہے. مرد عورت کی کہیں فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی ہے، بلکہ ایسے مقامات قرآن میں موجود ہیں کہ کیا تو برابر کا ہے دونوں کو، بعضکم من بعض، یہ الفاظ بول رہے ہیں، تم ایک دوسرے سے ہو، تمہارے اندر کوئی مسئلہ نہیں. اور بعض مقامات پہ کہا ہے کہ جیسے حضرت مریم کی فضیلت ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ کی فضیلت ہے، سارے مرد ترستے رہتے ہیں کہ وہ فضیلت مجھے مل جائے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. عورت مرد برابر ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو برابر ہیں، لیکن ماں کے اعتبار سے ماں اور باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ ہے، افضل ہے، باپ کم افضل ہے. اور میاں اور بیوی کے گھر کے معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ معاملہ یہ ہو جائے کہ شوہر کو سربراہی مل جائے. اسی کو بیان کیا الرجال قوامون علی النساء. شوہر ترجمہ مرد نہیں ہے، ترجمہ شوہر قوام ہے بیویوں پر، نہ کہ مرد قوام ہے عورتوں پر. ہمارے ہاں سمجھ پوتا ہے تو پوتا اپنی دادی کو حکم دے گا، یہ کیسے ہو سکتا؟ دادی ہے. تو اگر ترجمہ کر دی جائے کہ مرد قوام ہے عورتوں پر، تو پھر اگر فرض کر لیجیے باپ بھی رخصت ہو گیا، دادا بھی رخصت ہو گیا، دادی اور پوتا موجود ہیں گھر میں، تو حکم کس کا چلے گا؟ پوتے کا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اب دادی کا حکم چلے گا، پوتا مانے گا بات اپنی دادی کی. وہ صرف میاں اور بیوی کے درمیان ہے، اور وہ انڈرسٹینڈنگ ہے انسانوں کی، کسی ایک کو کرنا تھا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. عمار ملک صاحب کہتے ہیں جی قرآن عربی میں نازل ہوا، لیکن قرآن میں نظم باقاعدہ امام فراہی نے دریافت کیا. عربی علماء خاص طور پر پڑھے لکھے اب اس نظم کو کیوں نہ دریافت کر سکیں؟ دیکھیے بات یہ ہے عمار صاحب کہ یہ ایک غلط فہمی ہے جو پیدا کر دی جاتی ہے کہ صحابہ نظم سے واقف نہیں تھے. اگر کبھی میرے پاس آپ آئیں تو میں آپ کو معلقہ امرؤ القیس کا پڑھاؤں. اچھا کرنے اول، ٹھیک ہے جی. اور کرن لکھنے سے رہ گیا نا، اس لیے تو جتنے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ معلقہ امرؤ القیس آپ کو پڑھاؤں. اس کے 3 سیکشن ہیں، تینوں میں نظم موجود ہے. عربوں کے نظم کا تصور ہم سے ڈیفرنٹ ہے اجمیوں کے مقابلے میں. عرب جو ہیں وہ بڑے بڑے شفٹس کو خود پر کرتے ہیں. وہ یہ دوسرے آدمی کو نکمہ قرار دیں گے اگر تفصیل کریں گے تو. وہ پورے جمپ لگا دیتے ہیں، اور جمپ لگا دیتے ہیں. مثلا میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے فحشاء کا، بخل کا اور فحشاء کا. میرے اور آپ کے لیے یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں کہ شیطان جو ہے وہ فحاشی کا بھی حکم دیتا ہے اور بخل کا بھی حکم دیتا ہے. عربوں کے نزدیک یہ دونوں باتیں الگ الگ نہیں، اکٹھی ہیں. کیسے؟ اس طرح سے کہ غریب آدمی آئے تو کہے گا پیسے خرچ نہ کرو، تم نے ابھی تھوڑی عیاشی کرنی ہے. دونوں میں تعلق کیا ہے کہ اس پیسے کو میں نے
تبذیر میں اڑانا ہے، عیاشی میں اڑانا ہے، تو میں اپنے بھائی کو کیوں خدمت کر دوں؟ وہاں دینے کے جب جائے گا تو سود کا مسئلہ لے آئے گا، جو کچھ مجھے تو فائدہ ہونا چاہیے، میں تمہارا اپنا پیسہ تمہیں دے رہا ہوں، اور ادھر کیا کر رہا ہوگا؟ اللہ تللو میں اڑا رہا ہوگا۔ دونوں میں کیا ریلیشن ہے؟ عرب کے نزدیک دونوں میں نظم ہے، دونوں میں ایک جوڑ ہے، اجمی کے لیے نہیں ہے۔ تو عربوں کا جو تصور نظم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے مقابلے۔ ہم مربوط بات اور طرح سے کرتے ہیں، وہ اور طرح سے کرتے ہیں۔ تو جو صحابہ تھے، اصل عربی تھے، ان کے لیے نظم موجود تھا، انہوں نے کوئی تفسیر نہیں کی، اس لیے میں پہنچی نہیں۔ اگر ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تفسیر کرتے تو لازمی، مجھے ابھی بھی میرا مشاہدہ یہ ہے کہ صحابہ کے جو اقوال ملتے ہیں وہ بالکل سیاق سباق نظم کے مطابق معنی نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد کے مفسرین کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو دور قرن اول کے جو علماء ہیں وہ اجمی ہیں، سارے اجمی ہیں، اس لیے انہوں نے جب کام کیا ہے تو اجمی اعتبار سے کیا ہے، اور یہ آپ کو سارے کاموں میں نظر آ جائے گا۔ میں ان کی تنقیص نہیں کر رہا، اپنے آپ کو، میں بھی اجمی ہوں، تو اجمی ہونے کی وجہ سے ہم چیزوں کا ربط اور طرح سے دیکھتے ہیں، عربوں کی طرح نہیں دیکھتے، اس لیے ہمیں وہ گرفت میں نہیں آتی۔ میں نے ابھی جو ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ایک ہفتے کی ورکشاپ کی ہے، اس میں میں نے بتایا کہ قرآن مجید کی ترتیب کہ ایک تو عربوں کا مزاج ہے، دوسرا خود قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا نظم ویسا ہی ہے جیسا کائنات کا نظم ہے۔ اگر آپ کائنات پہ نگاہ ڈالیں تو یہ شیر چیتے، یہ مکھیاں، یہ مچھر، یہ کبوتر، یہ پرندے، یہ چڑیاں، یہ پودے، یہ سبزیاں، یہ پھل، یہ فروٹ، پورا ایک نظم رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ایکالوجی کے سائنٹسٹ نے دریافت کیا، اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ پودے زمین سے کچھ لے کر، کچھ سورج کی روشنی لے کر خوراک بناتے ہیں، ان کو چرندے کھاتے ہیں، چرندے جو ہیں ان کو مچھر کاٹ کے اپنا خون اور اولاد پیدا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، ان مچھروں کیڑوں کو پرندے کھاتے ہیں، ان جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کو شیر چیتے اور ہم کھاتے ہیں۔ تو پورا ایک نظام ہے، ویسے نظر نہیں آئے گا، تو پورا ایک نظم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے سورہ النباء میں جا کر کہ، اور ایک اور جگہ پہ ہے جہاں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے، میں کیا کرتا ہوں۔ کھانا پیدا کرنے کے لیے سورج بنایا ہوا ہے، سمندر بنایا ہوا ہے، وہاں سے وہ بھاپ اٹھاتے ہیں، بارش برساتے ہیں، بارش جا کے زمین پہ برستی ہے، زمین پہ برستی ہے، پودے اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں تو میں اور میرے چوپائے کھاتے ہیں، اور پھر چوپایوں کو بھی میں کھاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تم اپنے کھانے کو دیکھ لو کہ میں نے کیا انتظام کیا۔ یہ پورا نظم اللہ تعالیٰ نے بتایا، ویسے دیکھو تو نظر نہیں آئے گا۔ تو قرآن مجید کا نظم بھی ایسا ہے۔ تو قرآن مجید میں دوہری مشکل ہے، ایک عربوں کا مزاج کہ وہ کس طرح بات کو جوڑتے ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ، عربوں کے ہاں 2 ریاستوں کے بادشاہ ہوتے تھے، ایرانی ریاست کے تحت اور ایک رومی ریاست کے تحت بادشاہ ہوتے تھے، غسانی اور کیا دوسرا نام تھا، ہمجری۔ تو ان دونوں کے میں سے ایک بادشاہ جو تھا وہ کسی شاعر کے ساتھ چل رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ سواری کوئی اونٹ پہ ہوں گے یا گھوڑے پہ ہوں گے، تو کسی قبرستان کے پاس، وہ جابر بادشاہ تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا، تو قبرستان کے پاس سے گزرے تو شاعر نے کہا کہ یہاں بڑے بڑے جبابر بادشاہ دفن ہیں۔ بادشاہ تبدیل ہو گیا، جبر کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ بس اس نے اتنا ہی کہا تھا، جہاں بڑے بڑے جابر بادشاہ مدفون ہیں کہ میرا انجام بھی یہی ہونا ہے، خدا کے پاس جانا، کیا کروں گا۔ ایک جملے نے کیا معنی ادا کیا اس کے لیے، ناممکنات میں سے۔ ہمارے ہاں تو ایسی مثالیں نہیں ہوتی۔ تو عربوں کے ہاں ایک لفظ بولا ہے آپ نے تو اس کے ساتھ متعلقات، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو ہم اجمی بھی سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں بھی جملے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم کچھ دوسری باتیں چھوڑتے ہیں، وہ کچھ دوسری باتیں چھوڑتے ہیں، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلا عربوں کے ہاں یہ چیز چھوڑی جائے گی، میں نے آسمان سے پانی اتارا، تو آگے نہیں بولا جائے گا کہ زمین سے میں نے پودے اگائے، ضروری نہیں بولا جائے، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ عربوں کے اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو نہیں چھوڑتے، ہم بس اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کل کھانا بھی کھایا اور پانی بھی پیا، لیکن کھانا کھایا اور پانی اور پیا، بس ہم پانی چھوڑ دیں گے، اس طرح کی چیز چھوڑ دیں گے،
لیکن یہ نہیں کہ ہم پوری پوری بات چھوڑ دیں. عرب پوری پوری بات چھوڑ دیں, پورا پورا پیرا چھوڑ دیتے ہیں, سننے والے پہ واضح ہوتا ہے. اگر وہ باتانے لگ جائیں تو دوسرا آدمی چڑھ جاتا ہے کہ تم مجھے نکما سمجھتے ہو, مجھے بتا رہے ہو, سمجھ گیا تمہاری بات بس. تو عربوں کا یہ مزاج ہے, جس کی وجہ سے عرب صحابہ, عرب علماء سمجھتے تھے. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جب ان علماء نے تفسیر کر دی تو اب اس تفسیر کا انکار کون کرے گا؟ طبری جیسا آدمی ہو اور اس نے تفسیر کر دی ہو, میں آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو پھر ان مفسرین کی تفسیر عربوں نے بھی مان لی. اب عربوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہی کو نقل کرتے ہیں سوائے چند علماء کے. کیا نظم قرآن ایک تھیوری ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کل کوئی 7 سے زیادہ ابواب دریافت کر لیں؟ ایسی صورت میں سبع مثانی کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھیے ہمارے صاحب بات یہ ہے کہ نظم قرآن ایک تھیوری ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. تھیوری 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ویگ سا آئیڈیا ہوتا ہے اور ایک کچھ ایسی تھیریز ہوتی ہیں جن کے ایویڈنسز موجود ہوتے ہیں. میرے خیال میں نظم قرآن دوسری ٹائپ کی تھیری ہے, اس کے کچھ بہت سارے جو ہیں وہ ثبوت موجود ہیں, ایویڈنسز موجود ہیں. اور اب اس کو صرف تھیری کہنا غلط ہوگا کیونکہ 3 تفسیریں وجود میں آ چکی ہیں, مولانا فراہی کی تفسیر, مولانا اصلاحی کی تفسیر اور جاوید احمد غامدی صاحب کی تفسیر, جو ثابت کر چکی ہے کہ نظم صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ایگزسٹ کرتا ہے. اگر کسی نے یہ بات کہنی ہو کہ یہ محض تھیوری ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ ان تفاسیر میں اترے, ایک ہی آیت سورہ کی کوئی تفسیر پکڑ کے غلطی ثابت کر دے کہ نہیں یہ خام خواہ کی باتیں بنائی ہوئی ہیں, پھر آپ کی بات یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ ایک محض تھیوری ہے. اگر زیادہ وہ آپ 7 سے زیادہ, دیکھیے 7 سے زیادہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہم کہیں گے کہ ہماری سبع مثانی کی آیت کی تفسیر غلط ہو گئی, لیکن ان ابواب کو ثابت کرنا بھی تو ایک مسئلہ ہوگا. مولانا اصلاحی نے جب یہ بات کہی ہے کہ اس کے 7 ابواب ہیں تو انہوں نے اسی طرح سے اس کے ایویڈنسز دیے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ میں 7 کیوں کہہ رہا ہوں. محض خیال نہیں ہے, محض آیت کی تفسیر نہیں ہے. آیت کی تفسیر تو چسپاں ہو گئی ہے, یوں سمجھ لیجئے. پہلے 7 ابواب مولانا فراہی نے 9 کے قریب بنائے تھے اور اپروچ ایک ہی تھی, دونوں کی اپروچ ایک ہی تھی. وہ یہ تھی کہ مکی اور مدنی کو, یعنی یوں سمجھیے کہ یہ مکی صورتیں ہیں, پھر مدنی صورتیں ہیں, پھر مکی صورتیں ہیں, پھر مدنی صورتیں, اس طرح کر کے 7 حصے بن گئے. تو جیسے میرے پیچھے کتابیں پڑھی ہیں, تو اگر کوئی 7 جلدوں والی کتاب ہو تو میں کہوں گا کہ یہ 7 جلدیں پڑھی ہوئی ہیں. تو قرآن مجید اس طرح 7 جلدوں میں پڑھا ہوا ہے, تو وہ مکی اور مدنی, مکی اور مدنی. مولانا فراہی نے صرف یہ کام کیا تھا کہ روایتوں کی بنیاد پر مکی مدنی کا فیصلہ کیا تھا. مولانا اصلاحی نے کہا کہ نہیں, اس میں تو اختلاف ہے, کوئی ایک ہی صورت کو کوئی مکی کہہ رہا ہے, کوئی مدنی کہہ رہا ہے, تو اس پر ہم مدار کیسے کریں؟ تو ہم مضمون کے اعتبار سے مکی اور مدنی کا فرق کرتے ہیں. تو چنانچہ پھر ان کے ہاں جب یہ بات فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے پھر 7 چیپٹر بنائے ہیں. اب آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مکی مدنی کی کوئی تقسیم نہیں ہے, اور انہوں نے جو مکیات قرار دی ہیں مضمون کے اعتبار سے وہ مکیات نہیں ہیں, مدنیات ہیں. تو یہ کر دیں گے تو پھر مان لیں گے. یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. مولانا فراہی نے, مولانا اصلاحی نے 23 سال لگا کر یہ کام کیا ہے. اس کو توڑنے کے لیے بھی 23 سال ہی چاہیے ہوں گے. تو لیکن ایک سورہ پہ کر کے آپ دکھا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیے انہوں نے یہ غلط طے کیا ہے, تو ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ بنیاد پڑ جائے گی. اور سچی بات ہے کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے. کوئی ہال میں ہے سوال؟ جی. سر جب رومی عیسائی ہو گئے تھے تو انہوں نے سالگرہ کا جو تہوار منایا تھا, تو کیا انہوں نے اپنے دین میں ایک بدعت جاری کی تھی؟ نیا سال کا جو تہوار, سوری برتھ ڈے کی سیلیبریشن کے بارے میں. دیکھیے جو برتھ ڈے ہے اس کو ہم نے بدعت کو سمجھ لیجیے پہلے, پھر باقی بات عرض کرتا ہوں. بدعت یہ ہوتی ہے کہ دین کے اندر آپ کسی چیز کا اضافہ کریں کہ ایسا کرنے سے ثواب ہوگا, اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. یہ چیز بدعت بناتی ہے اس کو. اگر آپ اپنی عام زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بدعت نہیں ہوتی.
مثلا کرسی پر بیٹھنا بدعت ہوگی, اے سی لگانا بدعت ہوگی, کیونکہ آپ نے نہیں کہا کہ اے سی چلانے سے بڑا ثواب ہوتا ہے یا اے سی چلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو جب یہ دو باتیں آپ کہیں, یا یہ نہ کرنے سے گناہ ہوگا, تو جب آپ یہ بات کسی نئے عمل کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا ثواب ہوگا یا نہ کرنے سے گناہ ہوگا, تو تب آپ نے بدعت بنائی ہے. زندگی کے عام معاملات میں ہم ایسا نہیں سوچتے, اس لیے وہ بدعت نہیں ہوگی. تو جب انہوں نے برتھ ڈے ایجاد کی تھی تو کسی نے بدعت نہیں کی تھی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برتھ ڈے ویکلی مناتے تھے, اگر وہ روایتیں صحیح ہیں تو. لیکن کس طرح مناتے تھے؟ روزہ رکھ کے. تو برتھ ڈے منانا کوئی چیز نہیں ہے. ہاں البتہ کوئی کہے کہ نہیں برتھ ڈے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں اپناؤں گا, تو پھر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ غلط بات ہو گئی یا صحیح ہو گئی. لیکن کسی چیز کو بدعت تب کہتے ہیں جب اس میں ثواب اور گناہ کا مسئلہ جوڑا جائے, ورنہ نہیں ہے بدعت. ہم نے کتنی چیزیں ایجاد کی ہیں کہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لینٹر والی مسجد نہیں ہوتی تھی, بلکہ مجھے کسی میں مسلک کا نام نہیں لے رہا, کسی عالم دین نے میرے ساتھ گفتگو کی, تو ان کا خیال یہ تھا کہ بدعتیں دو قسم کی ہیں, ایک بدعت حسنہ ہے, ایک بدعت سیئہ ہے. بدعت حسنہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم نے پڑھا رہے تھے, پڑھاتے پڑھاتے پتہ چلا, میں اپنے بیٹھک میں پڑھانا شروع کیا, وہ طالب علم زیادہ ہو گئے, تنگی ہونی شروع ہو گئی, تو ہم نے سوچا جی کہ مدرسہ الگ سے کوئی بنا لیتے ہیں. تو یہ بدعت حسنہ ہے. دین کی خدمت کے لیے ہم نے کوئی نئی چیز ایجاد کر لی, تو اس لیے بدعت ہو گئی, یہ بدعت حسنہ ہے. لیکن اگر کوئی نماز مثلا مغرب کی نماز کی رکعتیں کہتا ہے میں 4 پڑھا کروں گا, تو یہ بدعت سیئہ ہو جائے گی, یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. تو غلطی کیا ہو رہی ہے؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ وہ اس عمل کو جو نہ نیکی ہے نہ بدی ہے اس کو بدعت حسنہ قرار دے رہے ہیں. مدرسہ بنانے پہ ثواب نہیں ہو رہا, مدرسہ بنانے میں جو ہم نے پیسہ خرچ کیا اس کا ثواب ہو رہا ہے, یا دین کی خدمت کا جو عمل کیا اس کا ثواب ہو رہا ہے. مدرسہ بنانے کا ثواب نہیں ہو رہا. وہی بلڈنگ میں عیاشی کے اڈے کے طور پر بناؤں تو گناہ ہو جائے گا. تو وہ اس بلڈنگ بنانے کا گناہ نہیں ہو رہا, عیاشی کا اڈا بنانے کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے, یہ فرق ہے. تو جتنے بھی کام دنیا کے ہیں جس میں گناہ ثواب کا کوئی, ہاں اب ہم یہ آ جائیں گے کہ یہ حرام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کسی حکم کے خلاف. اگر مثال کے طور پر نبی صاحب نے کہا ہوتا کہ برتھ ڈے نہیں منائی جائے گی, اب کوئی منائے گا تو ہم کہیں گے تم گناہ گار ہو گئے. مگر نہ, عام زندگی میں آپ خوشی کریں, جیسا چاہیں خوشی کریں, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اس میں ناجائز کام آپ نہیں کریں گے, کوئی بت پرستی نہیں کریں گے, کوئی ناچ گانا اس طرح کا نہیں گائیں گے جو فحاشی اور یعنی والا ہو. تو یہ چیزیں منع ہو جائیں گی, اسراف نہیں کریں گے. سر اس کو ہم ایک معاشرتی تہوار کے طور پر منائیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ نصارہ کے ہاں نصارہ نے اپنے دین میں اگر یہ کوئی چیز نکالی ہو, تو پھر ہم اس کو اگر سیلیبریٹ کریں تو پھر تو یہ غلط نہیں ہو جائے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کی بدعت کو چھوڑنے کا کہا ہے. بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے. انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کی برتھ ڈے منائی ہے اس کو اگر اس معنی میں لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ کی یوم پیدائش منانے سے ثواب ہوتا ہے, تو یہ بلا شبہ بدعت ہے. یہ ہم بھی کریں گے تو بدعت ہوگی. تو ایسا ہی نہیں سمجھتے تو وہ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہوتے ہیں کہ میرا دن منایا کرو, نہیں بتایا. اس لیے وہ اس کو منانا غلط طریقے سے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے پیغمبر کا یوم ولادت ہے تو ہم کوئی سیرت کے اوپر بات کر لیں, کوئی نیکی کی یاد دہانی کی بات کر لیں, تو چلو ٹھیک ہے. لیکن اس کو منانا, اس کے لیے بازار سجانا, کوئی ناچ گانے کرنا, یہ کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ خواہ عیسائی کریں تب بھی مسئلہ ہے, یہودی کریں تب بھی مسئلہ ہے, مسلمان کریں تب بھی مسئلہ ہے. تو یوم ولادت نبی کریم سے ہمارے استاد بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علامہ اقبال کی طرح نہیں ہے کہ ایک دن منایا جائے ان کا. وہ اللہ کے رسول ہیں, 24 گھنٹے ان کے ہیں, ان کے احکام کی پیروی میں گزرنے چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے روح ہیں ایک طرح سے. روزانہ ہی میں نماز ان کے طریقے پر پڑھتا ہوں, روزانہ میں چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤں, جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو کروں. تو جب بھی ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہم دنوں میں تقسیم کر دیتے ہیں مذہب کو.
اور جب صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، امت پوری کا یوم ولادت کب منایا جا رہا ہے؟ بہت ریسنٹ چیز ہے یہ۔ تو جب ایمان تازہ ہوتا ہے تو پھر تو رسول 24 گھنٹے کی چیز ہے، ہم تو ان کے حکم پر زندگی گزارتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی اس طرح کا ہو جاتا ہے، سوچنے کا انداز بھی ویسا ہو جاتا ہے، تو ہم تو ایسے لوگ ہیں۔ ہم امت مسلمہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنانا ہے، نہ کہ علامہ اقبال کی طرح ایک دن منایا اور پھر 12 مہینے کے لیے بھول گئے، ایسا نہیں۔ عدنان عظیم صاحب کہتے ہیں جی کیا قیامت کو انبیاء شفاعت کریں گے؟ صرف روایت کی بنا پر پورا شفاعت کا تصور سمجھ نہیں آتا۔ عدنان صاحب بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے 2-3 باتیں کہی ہیں جس کی وجہ سے شفاعت کا ایک نظریہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ شفاعت کا جو نظریہ ہمارے ہاں معروف ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن مجید 2 باتیں کہتا ہے، ایک یہ کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، یہ بالکل ایبسولوٹ سینس میں وہ کہہ دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جس کو بولنے کی اجازت دوں گا وہ بول سکے گا، جس کے بارے میں کہوں گا، لمن یشاء کے الفاظ ہیں، جس کے بارے میں بولنے کا کہوں گا اس کے بارے میں بولا جا سکے گا، اور تیسری بات یہ کہ جو بولے گا سچ کہے گا۔ یہ 3 شرطیں لگا کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ پھر سورہ آل عمران میں، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ منافقین سے اور بعض مسلمانوں سے جن سے خطا ہوئی کہ تم خود بھی استغفار کرو اور رسول سے بھی کہو کہ تمہارے لیے استغفار کریں۔ تو شفاعت کیا ہے؟ رسول کا قیامت والے دن استغفار کہ یا اللہ اس بندے کو آپ معاف کر دیجیے۔ تو اس کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن انہی 3 شرطوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جس کو بولنے کی اجازت دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی تو وہ نہیں بولیں گے، اجازت دے دی تو بول پڑیں گے۔ دوسری بات، جس کے بارے میں اجازت دیں گے، ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 لوگوں کی اجازت دی جائے، میرے آپ کے بارے میں اجازت نہ دی جائے تو وہ میرے اور آپ کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نوبت سے بچا کے رکھے۔ تیسری بات یہ کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا شفاعت کرنے والا کہ جی آپ کو پتہ نہیں چلا، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ اللہ کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلا بڑا نیک آدمی ہے؟ تو جو کچھ ہوگا سچ ہی ہوگا، یا تو اللہ کے علم میں کوئی اضافہ ہو جائے تب۔ تو اس طرح سے جو خدا کا شفاعت کا قانون ہے وہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات جو ابھی ہم نے تواب الرحیم پڑھتے ہوئے سنی کہ شفاعت بھی کن کو ملے گی؟ جو رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ رحمت کے مستحق ہونے کے لیے وہ شرط پوری کرنی پڑے گی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم خود بھی استغفار کرو اور رسول سے بھی جا کر کہو تمہارے لیے استغفار کریں۔ تو اگر میں گناہ کرنے والا ہوں اور استغفار کرنے والا نہیں ہوں تو قیامت والے دن بھی نبی کی شفاعت میسر نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید ہی میں امکانات موجود ہیں جس کی وجہ سے شفاعت کو مانا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ ہم کچھ بھی ہیں، تیرے رسول کی امت میں سے تو ہیں تو بچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں رحمت کے قابل ہونا ہے۔ رحمت کے قابل ہوں گے تو توبہ کے مستحق ہوں گے، توبہ کے مستحق ہوں گے تو ہمارے استغفار بھی کام آ جائیں گے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں یہ موقع دے دیا گیا کہ وہ ہماری شفاعت کر سکیں تو ہو سکتا ہے۔ 1-2 باتیں ہمارے اساتذہ بھی کہا کرتے ہیں، وہ بھی میں عرض کر دوں اس سلسلے میں، کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ شفاعت ان لوگوں کی ہوگی جن کا معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا، کہ 100 نیکیاں تھیں 100 ہی برائیاں تھیں، بیلنس 0، یا ایک برائی سے دوزخ میں جا رہا ہے، کانٹے کے برابر برائی سے دوزخ میں جا رہا ہے، تو کیا جس نے اتنی محنت اتنی لمبی زندگی گزاری اور صرف ایک ہی برائی بچی ہے جو دوزخ میں لے جا رہی ہے، تو کیا جانے دیں؟ جس کو ہم گریس مارکس کہتے ہیں تو اس کو گریس مارکس دے کے نجات دے دی جائے۔ اس طرح کی تصورات دیے جاتے ہیں شفاعت میں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اللہ نے پکا دوزخی قرار دے دیا اس کی شفاعت ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ کوئی ہے ہال میں سوال؟ جی سر، ابھی تواب الرحیم میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کو معاف کرتا ہے جب وہ رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، تو رحمت کا مستحق ہونا انسان کے اپنے عمل سے ہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ رحمت ایک طرح سے اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسان کا اس سے
اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، تو انسان رحمت کا مستحق بھی اپنے عمل سے نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا بالکل جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں اس سے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا چاہنا جو ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کا چاہنا میرے آپ جیسا چاہنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل، قانون، اخلاق، حق، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، طاقت رکھتے ہیں کرنے کی، چاہیں تو سب کچھ ہی چھوڑ دیں، ختم کر دیں، نہیں، وہ حق کی پاسداری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کر سکتا لیکن نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو چاہنا ہے وہ ضابطوں کے مطابق ہے، وہ بے ضابطگی کا شکار کبھی نہیں ہوتا کہ بس میرا دل چاہا اس وقت پکوڑے کھانے کو پکوڑے کھا لیے، دل چاہا تو آپ کو دے دوں، دل چاہا تو آپ سے چھین لوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ اخلاقی اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ذرہ برابر ظلم نہیں کروں گا۔ تو اگر میری توفیق توبہ کرنے کی اللہ ہی کی منشا پر تھی، اس نے چاہنا تھا تب میں نے چاہنا تھا، تو پھر مجھے دوزخ میں ڈالنے کی کیا وجہ؟ ظلم ہو جائے گا۔ تو اس ساری آیتوں کو اکٹھا کر کے سامنے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دائرے میں آزادی دی ہے، اس آزادی کی کچھ شرائط ہیں کہ آپ کو توبہ کی توفیق اس وقت ملے گی جب آپ شرائط پوری کر دیں گے، یہ ہے اللہ کا چاہنا۔ آپ کو شفاعت اس وقت ملے گی جب یہ ضابطہ پورا ہو جائے گا، آپ کو گناہ اس وقت معاف ہوگا جب آپ یہ اس اصول پر پورے اتر آئیں گے۔ توبہ کا قانون اللہ تعالیٰ نے دیا سورہ نساء میں، جب اس قانون کے مطابق آپ نے توبہ کی ہوگی تو قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ کا چاہنا اس قانون کے مطابق ہے، نہ کہ بس ایسے بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا تو اللہ نے چاہ لیا، تو نہیں، ایسا نہیں۔ تو اس کا چاہنا خدا کا چاہنا ہے، میرا آپ کا چاہنا نہیں ہے، اور اس نے بتا دیا، اس کو ہم کہتے ہیں مشیت الہی۔ تو چاہنے میں تو مفہوم تھوڑا خراب ہوتا ہے، مشیت الہی کے مطابق، مشیت الہی پورے ضابطوں خدا کی صفات کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں سے کوئی صفت بھی کسی غصے کے موقع پر، محبت کے موقع پر، نفرت کے موقع پر معطل نہیں ہوتی، یعنی کام کرنا نہیں چھوڑتی۔ جب اللہ تعالیٰ غصے میں ہوتے ہیں تب بھی عدل پوری طرح ہو رہا ہوتا ہے، تب بھی رحمت پوری طرح ہو رہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر شفقت کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی جو قانون، ضابطے، عدل، اخلاق سب پوری طرح سے ملحوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ ماں کو غصہ آ گیا تو بیٹے کو پلاسٹک کا پائپ پکڑ کے مارنا شروع کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سخت سے سخت سزا بات چل رہی ہوتی ہے، تو آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم، ابھی ہم نے پڑھی کہ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا تھا۔ یہ ہمیشہ پورے قرآن مجید میں یہ مسلسل بات ہے کہ یہ ایک چیز کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بھی کمزور نہیں پڑتی، معطل نہیں ہوتی۔ ان کا ایک وزن ہے کہ رحمت اتنی ہونی ہے تو اتنی ہی قائم رہے گی، عدل اتنا ہونا ہے تو اتنا ہی قائم رہے گا، اور کسی چیز کو فراموش کرنا ہے، عفونا عنکم کرنا ہے تو وہ کتنا ہے اتنا ہی رہے گا، وہ بیلنس خراب نہیں ہوتا۔ ہم کبھی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں، کبھی، تو وہ خدا کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے ہاں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، ایسا نہیں، چونکہ اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں، کبھی ان کو کوئی نیند تک نہیں آتی، اونگ تک نہیں آتی، تو وہ غلطیاں کیسے کریں گے؟ تو خدا کا چاہنا جو ہے وہ نپتلا چاہنا ہے۔ اس لیے جب وہ رحمت کا معاملہ ہے یا توبہ کا معاملہ ہے تو ہمارے اگر ہم نے شرطیں پوری کی ہیں، ہم اپنے آپ کو اس قابل کر لیا ہے کہ میں توبہ کروں صحیح طریقے سے، تو اس کا ایک ہی ہے کہ آپ کے ضمیر کی بات آپ نے سنی ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید نے یہ جرم قرار دیا ہے کہ لیفجر امامہ، اپنے نفس کے سامنے، اپنے ضمیر کے سامنے ہم شرارت کرتے ہیں، اس کے سامنے فجور کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ غلط بات اور ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ضمیر کے دو کام ہیں، کرنے سے پہلے روکتا ہے، کرنے کے بعد توبہ کے لیے ابھارتا ہے۔ تو اگر پہلے بات مان جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے گناہ کر لیا ہے تو بات کی بات مان لیں، توبہ کر لیں فوراً، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔
اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، ٹالتے رہے، موت کے فرشتے دیکھنے کے بعد توبہ کی تو قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ضابطہ ہے توبہ کا۔ درمیان والی چیز میں خاموشی اختیار کی ہے کہ آپ نے ہفتے بعد توبہ کی، آپ نے سال بعد توبہ کی، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی، وہ امید ہے انشاءاللہ وہ بھی اگر آپ نے صحیح طریقے سے کی ہوگی تو قبول ہو جائے گی، کم از کم اس کا لحاظ تو کیا جائے گا کسی وقت تو کی۔ لیکن ایک آدمی کرتا ہی نہیں ہے، مرنے تک نہیں کرتا، موت کے فرشتے دیکھ کے فرعون کی طرح کہتا ہے الان آمنت برب موسیٰ و ہارون، اور اللہ نے کہا کہ اب کیا فائدہ ہے؟ تو بس اس سے پہلے اگر آپ توبہ کرنے والے ہیں تو امید ہے، لیکن یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ہدایت میں بھی ایسا ہی ہے، توبہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ میرے اندر کا جو ضمیر کی آواز ہے، میں نے اس پر لبیک کہا ہے کہ نہیں کہا۔ شاہ زمان صاحب شاید کا سوال ہے کہ کیا حضرت موسیٰ کو 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلائے جانے میں کوئی مسٹیکل ریزن ہو سکتی ہے؟ ایک تو تصوف نے بڑا پھنسا رکھا ہے پوری امت کو۔ دیکھیے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غار حرا کا معاملہ کر دیا، اس کے بھی یہی معنی کر دیا کہ وہ بھی کچھ صوفیانہ مشقیں تھیں، مراقبے تھے، کچھ ایسا تھا۔ انبیاء اور اللہ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پہ یقیناً کسی تربیت کے لیے بلایا گیا، احکام لکھے گئے، دیے گئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قوم موسیٰ کا امتحان تھا۔ وہ ان کے جانے کے بعد بچھڑے کے پیچھے پڑ گئے۔ اس امتحان کا کیا فائدہ تھا؟ تطہیر کرنی تھی، کمزور لوگوں کو الگ کر کے ختم کر دینا تھا۔ تو پورا ایک پلان ہے جس کو خود بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے مسٹیکل ریزن اس معنی میں آپ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو کوئی سیکھا سکھایا ہوگا، وہ ایک ہو سکتا ہے کیونکہ تورات میں صرف قوانین ہیں، ان کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ نہیں بتائی گئیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو پوری تعلیم دی گئی ہو، حکمتوں کی بھی، قوانین کی بھی، ساری شریعت سمجھائی گئی ہو کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا امکان ہے۔ لیکن کوئی مراقبے کے لیے گئے تھے، ایسا نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ہوگا تو قیامت والے دن توفیق ہوئی تو اللہ سے پوچھ لیں گے۔ کوئی ہے سوال؟ یا آگے چلیں جی۔ ناصر جمال صاحب کہتے ہیں کیا متبرک ہستیوں کا ذکر عبادت ہے جیسا صحابہ اور اہل بیت؟ ہمارے زمانے میں آتے آتے عبادتوں نے بڑی عجیب شکل اختیار کر لی ہے۔ متبرک ہستیوں کے ذکر کو بھی عبادت مان لیا گیا ہے، ایسا نہیں، صرف ذکر الہی عبادت ہے۔ باقی ذکر ہمارے اندر اسوہ، حوصلہ، محبت، عقیدت پیدا کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا ذکر عبادت نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ذکر بغرض عبادت صرف اللہ کا کیا جا سکتا ہے، کسی انسان کا نہیں، کوئی بھی ہو، کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو۔ لیکن ان متبرک ہستیوں کا ذکر اس معنی میں ہوتا ہے، ذکر کا مطلب تذکرہ، یعنی ان کی باتیں کرنا، اس معنی میں ہوتا ہے کہ ان کی سیرت سے ہمیں فائدہ ہو، ان کے واقعات سے ہمیں بصیرت حاصل ہو، ان کی باتیں سن کر ہمارے اندر ایمان تقویٰ تازہ ہو، تو اس معنی میں ذکر ہوتا ہے۔ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی ذکر انبیاء، ذکر رسول یا ذکر متبرک ہستیوں کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، بس اللہ ہی کا ذکر ہے بغرض عبادت، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو ذکر اردو میں ویسے بھی بڑا مشکل پیدا کر دیا ہم نے اس لفظ کے ساتھ۔ اردو میں ذکر کے معنی خاص اسی معنی میں ہو گئے، جبکہ ذکر کے معنی جو ہیں وہ یاد رکھنا، تذکرہ کرنا، بیان کرنا کسی کا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں۔ تو عبادت کے لیے ذکر نہ صحابہ کی ہو سکتی، نہ اہل بیت کی، نہ کسی نبی کی۔ عبادت کے لیے ذکر صرف اللہ کا ہو سکتا ہے۔ غوثیہ خان صاحبہ کہتی ہیں جی کہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود انسان اللہ کو کیوں نہیں مانتا؟ آپ نے کبھی کسی آدمی کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور رنگے ہاتھوں پکڑنے کے باوجود اس نے اپنا جرم مانا ہو؟ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ حقائق کو دیکھنے کے باوجود نہ مانے۔ اسی اختیار کی وجہ سے اس کا امتحان ہے۔ تو وہ بے شمار چیزوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، لیکن نہیں مانتا۔
میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی غلطی بتائیں تو وہ نہیں مانتے، اور میں نے بھی کئی دفعہ نہیں مانی ہوگی۔ تو یہ انسانوں کے اختیار میں کہ وہ حقائق کا انکار کر دیتا ہے۔ یہی امتحان ہے کہ وہ حقائق کا انکار کرتا ہے کہ نہیں، کیونکہ حقائق کا انکار کرنے کے لیے پیچھے کچھ جذبات ہوتے ہیں۔ مثلا میں غلطی کیوں نہیں مانوں گا، آپ میری غلطی پکڑیں، میں کیوں نہیں مانوں گا کہ اچھا میں استاد بن کے بیٹھا ہوا ہوں تو میری استادی کو حرف آئے گا، یا میں آپ کی بات مان لوں، ہفتہ 10 دن ہو گیا آپ پڑھتے ہوئے، 8 دن، تو میں آپ کی بات مان لوں۔ کوئی غریب آ گیا تب، کوئی ایسا رشتہ دار آ گیا جس کو پسند نہیں کرتا میں تب، تو غلطی نہ ماننے کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ تو وہ میری نفس کی ساری چیزیں ہیں، کہیں انا آ جاتی ہے، کہیں دنیاوی فائدہ نقصان، کہ 2 بڑے لوگ ہیں ان کے درمیان بحث ہو گئی ہے، پتہ ہے کہ پیسے والا آدمی غلطی پر ہے، لیکن میں اگر کہہ دوں کہ تم غلطی پر ہو تو کل فائدہ کیسے اٹھاؤں گا؟ تو یہ کئی مسئلے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو قابو کر کے جب آدمی سچائی کو قبول کرتا ہے تو ثواب کا مستحق ہے، ان کے ساتھ بہہ جاتا ہے تو پھر پکڑا جاتا ہے۔ کچھ سر یہ ایک آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے؟ یہ دنیاوی معاملات ہیں یا؟ ہاں، تکلیف عربی زبان میں تکلیف کا مطلب تکلیف نہیں ہوتا، مکلف کرنا ہوتا ہے، ذمہ داری سونپنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالتے، یا ایسا کام نہیں ڈالتے، یا ایسا حکم نہیں دیتے جو ان کی ہمت سے زیادہ ہو۔ اصل مطلب یہ ہے۔ ہمارے ہاں تکلیف کا مطلب تو درد ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح کی چیز، وہ مطلب ہوتا ہے، وہ عربی میں وہ مطلب نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل قرآن مجید بتا رہا ہے کہ میں شریعت یا آخرت کے پہلو سے کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالتا کہ جس کی وجہ سے میں تمہاری ہمت سے باہر ہو اور میں اس پر تمہیں سزا دے دوں۔ مثلا قرآن مجید ہی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مارنے آ جائے، پیٹنے آ جائے، تو تم اوپر سے کہہ دو کہ میں شرک کرتا ہوں، لیکن دل سے تمہارا ایمان ہے تو میں معاف کر دوں گا۔ کیا مطلب ہوا؟ ہمت سے زیادہ۔ اب ایک آدمی مار کتنی کھائے، اس کو کچو کے اس کو جسم کاٹا جا رہا ہے اس کو، تو وہ بیچارہ اگر کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارے دین پر آ گیا جی، لیکن دل میں توحید پر مطمئن ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر پائے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے پہلو سے ہمارے اوپر زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آئیں یا مشکلات آئیں، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نرمی کر دیتے ہیں کہ میں اس میں نرمی ہوں۔ مثلا نمازوں میں کہہ دیا کہ جنگ کے موقع پر نماز قصر کر لو، سفر کے موقع پر قصر کر لو، یا وضو نہیں ہے تو تیمم کر لو، یہ اسی اصول پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے اوپر، اب مثال کے طور میں صحرا میں ہوں، وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا، پانی نہیں ہے، یا پینے کا پانی ہے، وضو کر لوں، بعد میں کیا کروں گا، پیاسا مر جاؤں گا۔ یا پتہ ہے جی کہ 6 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی موجود ہے اور مجھے وہاں جانے میں آدھا پونا گھنٹہ لگے گا، تو اتنی دیر میں نماز نکل جائے گی۔ نہیں، اب قافلے کو چھوڑ کر جاؤں، پانی لے کر آؤں، وضو کر کے نماز پڑھوں، پھر قافلے کے ساتھ چلوں، تو اللہ تعالیٰ ان مشقتوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، تو اس لیے اس نے نرمی کر دی۔ یہ ہے اس آیت کا اصل مطلب۔ اب دوسرے معنی اس کے لازمی نتیجہ ہے، لازمی نتیجہ ہے کہ مجھے کوئی بیماری بھی ایسی لاحق نہیں ہوگی کہ جو میرے اس طرح کا مصیبت بن جائے کہ میرا ایمان سے محروم کر دیں۔ اس کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ لا نضیع اجر، نہیں، دوسری آیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مشقت میں نہیں ڈالتے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا ایمان ضائع چلا جائے۔ تو مثال کے طور پر کینسر ہو گیا ایک آدمی کو، اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ وہ کفر پر چلا گیا ہے، تو اگر وہ تکلیف اس کی ہمت سے زیادہ ہے تب وہ کفر پر گیا ہے تو اس کفر کی سزا نہیں ملے گی، سمجھ گئے؟ اور اگر اس کی ہمت کے مطابق تھا تب اس نے کفر کیا تو پھر پکڑا جا سکتا۔ یہ ہے خدا کا قانون عدل کہ کوئی ایسی مشقت جس کی وجہ سے آپ نے کلمہ کفر کہہ دیا ہے لیکن وہ واقعی آپ کی ہمت سے زیادہ تھی تو سزا نہیں ہوگی۔ تو دنیوی معاملات میں اس طرح سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مشقت میں نہیں ڈالے گا جو آپ کی ہمت سے زیادہ ہو، یہ نہیں کہا گیا۔ ذمہ داری ہے تو ذمہ داری صرف شریعت میں نہیں ہے بلکہ تکلیفوں میں بھی ایمان کو قائم رکھنے کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی ہمت سے زیادہ نہیں ہوگی۔ عمار ملک صاحب کی طرف سے سوال ہے جی کہ
اچھا، شکریہ ادا کر رہے ہیں تفصیلی جواب پر۔ آمنہ طالب صاحبہ کہتے ہیں سر آپ نے 3 بدعت کی تعریفیں کی ہیں، اس کے مطابق صوم چہلم پر درود پڑھنے سے عذاب کم ہو جائے گا؟ یہ بھی بدعت ہی ہے کیونکہ ان میں بھی گناہ و ثواب کا تصور ہے۔ جی، آپ کوئی بھی چیز کریں ایسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، اور آپ اس کے ساتھ ثواب، مغفرت، سزا وغیرہ معاف ہونے کا تصور جوڑیں گے تو وہ بدعت ہو جائے گی۔ تو سوئم چہلم وغیرہ سب ایسی چیزیں ہیں۔ سوئم چہلم کا تو ویسے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، اس کے لفظ ہی عربی نہیں ہے، نہ سوئم نہ چہلم، کوئی لفظ بھی عربی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آ سکتا ہے فارسی کا لفظ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فارسی نہیں بولی ہے۔ اور کوئی سوال تو نہیں ہال میں؟ جی سر، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شہداء زندہ ہیں، اور وہ ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ وہ اللہ کے ہاں رزق بھی پا رہے ہیں، تو یہ ان کی زندگی کس جگہ پر ہے؟ عالم برزخ میں ہے یا جنت میں؟ جس طرح سورہ یاسین میں بھی آیا کہ وہ ایک شخص کو جس کو شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ داخل ہو جا میری جنت میں، اور اس نے کہا تھا کہ کاش میری قوم کو اس کا علم ہوتا۔ ہم سمجھنے کے لیے یہی بات کہیں گے کہ وہ عالم برزخ میں ہے، لیکن یہ بس ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ بس وہ دنیا سے جا چکے ہیں اور قیامت والے دن انہوں نے اٹھنا ہے، درمیان میں کسی حالت میں ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو علیین اور جہاں روحیں ہوں گی وہیں پر وہ رکھے گئے ہیں، لیکن وہ بھی بس قیاسی بات ہے، کوئی ہمیں بتایا نہیں گیا۔ تو جن چیزوں میں ہمیں بتایا نہ جائے اس میں خاموشی بہتر ہے، کس میں اللہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ لیکن بہرحال یہ بات واضح ہے کہ کوئی ایسی زندگی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن نے یہی الفاظ بولے ہیں کہ ان کو میں نے زندگی دی ہے لیکن تم ان کو شعور نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ تو وہ اگر زندگی اس طرح کی جیسے ہمیں ملی ہوئی ہے تو پھر تو جگہ چاہیے، اور اگر کوئی زندگی اور طرح کی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ زمان و مکان سے ماورا کوئی چیز ہو جس میں ان کو رکھا گیا ہو، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بس ایک اللہ نے یہ بتا دیا کہ تمہارے فہم کے بالا تر ہے۔ ان سورہ یاسین کے الفاظ یہ ہیں کہ جنت میں داخل ہو جا، جی، تو اس وہ سے جنت میں داخل ہونا بھی اسی حالت میں ہے نا، کہ وہ والی جنت ہے یا وہ والی جنت ہے جو ان شہداء کو ملتی ہے جن کا شعور ہم نہیں رکھتے، تو ان کو بھی وہی جنت ملی ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے۔ اور سر آپ نے ابھی کہا کہ ان کی زندگی کا شعور نہیں ہمیں، روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے وہ بھائی جو غالباً احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سبز ان کی ارواح کو سبز اڑنے والوں جسموں میں ڈال دیا ہے، اور انہوں نے جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا ہے، تو اس کو کیسے دیکھا جائے؟ یہ بھی اصل میں اگر روایت ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کا کچھ ہلکا سا جھلک سی دکھانے کی کوشش کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ وہ اگر ہم زندگی کا شعور نہیں کر سکتے تو بس اسی طرح سمجھایا جائے گا تمثیلات میں۔ تو آپ نے تمثیل ایک بتائی ہے، حقیقت زندگی کی کیا ہے؟ جہاں جسم اور روح اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اس زندگی سے واقف ہیں۔ ہم اس زندگی سے واقف نہیں ہیں کہ جسم روح سے الگ ہو اور پھر بھی زندگی ہو، کیونکہ شہید کا جسم یہاں پڑا ہوتا ہے اور وہ زندہ ہوتا ہے، اس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ اس کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ وہ اس طرح کی صورت حال ہو جاتی ہے، بس اس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ تمثیل میں ایک تسلی دینے کی اور سمجھانے کی کوشش ہے کہ تم اس طرح سمجھ لو کہ ایسے ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کو شعور نہیں رکھتے، کیونکہ نبی صاحب نے یہ بتانا کہ وہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، تو وہ بس سمجھانے کے لیے ہے کہ جسم اور روح کی ایک اکٹھے ہونے کی حالت کر دی آپ نے۔ لیکن یہ زندگی، جیسے اس کو ایک آسانی کی مثال یہ ہے کہ عہد الست میں ہمیں پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج ہمارے پیدا ہونے تک ہم کسی حالت میں تھے، موت ہے کہ کیا ہے، قرآن نے اس کو امواتی کہا، کنتم امواتن۔ یہ کیا زندگی، کیا موت تھی یہ کہ ہماری روحیں تھیں لیکن جسم نہیں تھے، تو کس طرح حالت میں تھے؟ قرآن نے اس کو بھی مردہ کہا ہے، لیکن عہد الست میں ہم سے عہد بھی لے رہے ہیں، تو کچھ سمجھ نہیں آتی کیا چیز ہے۔ تو یہ ایک خود ایک انسانی شعور کو بات سمجھ لینی چاہیے کہ کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور اب سائنس بھی کوانٹم فزکس میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی، سائنس بھی کہہ رہا ہے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی، تو اس چیز کو مان لینا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے فہم سے بالا تر ہیں۔
تو ہمارے استاد ایک بڑی اچھی لیکن مشکل مثال ہے کہ اگر 2 سال کے بیٹے کو یہ سمجھانا پڑے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے تو آپ نہیں سمجھا سکتے. بس ہم 2 سال کے بھی نہیں ہیں اللہ کے مقابلے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے فہم سے بالاتر ہیں, ہم نہیں سمجھ سکتے. تو بس اتنی بات سمجھا دی جاتی ہے کسی تمثیل کے انداز میں. مطلب جنت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے انداز میں سمجھائی ہے. ہم جنت کی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہاں انار کیا ایسے ہی انار ہوں گے, منہ میں ڈالا کھٹا لگا پھینک دیا, کیسے ہوں گے؟ نہیں, وہاں کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے. مجھے کئی نوجوان سوال کرتے ہیں بور نہیں ہو جائیں گے وہاں پر؟ میں نے کہا یہاں تو پچھلے 30 سال سے بور نہیں ہوئے ہو, تو وہاں کی زندگی کا ہمیں پتہ ہی نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہیں. ہمیں جتنی اطلاع ہے اتنی ہم عرض کر سکتے ہیں, بس وہ اتنی ہے. جو ڈاکٹر یاسر یعقوب صاحب کہتے ہیں جی کہ سر اگر قتل کا مجرم دنیا میں عمر قید یا موت کی سزا پا لیتا ہے تو کیا قیامت میں اس کو معافی ملے گی؟ دیکھیے ایک شرط ہے, وہ یہ کہ اس نے اپنی سزا جو پائی ہے قید کی یا موت کی, وہ اس نے توبہ کے ساتھ کفارے کے طور پر اپنائی ہو. لیکن اگر کسی نے قتل کیا اور جب وہ گرفتار ہوا تو وہ وکٹری کا نشان بنا کے جا رہا تھا, کوئی بات نہیں, قتل کیا تو مارے جائیں گے, کیا فرق پڑتا ہے. توبہ کی نیت سے نہیں گیا تو پھر اس کو سزا تو ہوئی نہیں ہے. تو اللہ کی سزا توبہ کے ساتھ مشروط ہے. کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے, وہ پچھتا رہا ہے, اس نے کہا کہ اب میں خود حاضر ہو جاتا ہوں تھانے میں, یا پکڑا گیا ہے, توبہ کا خیال آ گیا کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں اس کو کوئی بحث نہیں کروں گا, کوئی مقدمہ نہیں لڑوں گا, اپنی سزا کو توبہ خیال کرتے ہوئے پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا. اب عدالت نے کہا کہ عمر قید ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یہ عمر قید ہی اس کی توبہ بن جائے گی اگر توبہ کی نیت سے گیا ہے. تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن معاملہ کر دیں کہ بھئی اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں, تم اس کو معاف کرتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر توبہ کے بغیر گیا ہے, دندناتے ہوئے مارا تھا, کوئی بات نہیں. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے وسیم اظہر ندوی صاحب, تو کہتے ہیں کہ بھٹو کو جب پھانسی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں میں عرب کے دورے کسی جگہ گیا ہوا تھا, تو ایک عرب نے مجھ سے کہا تم نے اپنے بادشاہ کو مار ڈالا. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا قتل ہے, اس نے قتل کیا تھا. تو آگے سے عرب کہتا ہے کہ الملک یقتل, بادشاہ تو مارا ہی کرتے ہیں. تو آگے سے کہتا ہے میں نے کہا ہاں پھر یقتل, وہ بھی مارے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے دنیا کی کہانی ایسی ہی کہ بس بادشاہ تھا مار دیا. اگر توبہ کی نیت سے چلے جاتے تو کیا بات ہے. تو یہ قتل و غارت تو چلتی رہتی. بادشاہ جو ہیں وہ بڑے جاگیردار, وہ بڑے بڑے جو بدماش ہوتے ہیں وہ فخریہ طور پہ قتل کرتے ہیں, اور جب پکڑے جاتے ہیں تو بڑے فخر سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ توبہ نہیں ہوئی, خواہ اس کو کتنی ہی عبرتناک سزا کیوں نہ ملی. اگر اس نے توبہ کی نیت سے برداشت کر لی ہے تو انشاءاللہ امید ہے, میں وہ وعدہ تو نہیں کر سکتا, اللہ نے کچھ نہیں کہا, لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں.